میرے پاس کالر ہے جی عمر بن الخطاب. وہ سید عمر تھا کہ عمر بن الخطاب آ گئے. عمر بن الخطاب صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ علیکم السلام. جی سر ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. میں کہاں سے بات فرمایا عمر صاحب؟ جی میں پاکستان سے. کس شہر سے؟ شہر کا نام اگر چھپا ہی رہنے دیں تو زیادہ چھپا ہی رہنے دیں, کوئی بات نہیں. حکم کریں, کیا حکم کرنا چاہتے ہیں؟ میں پچھلے 3 گھنٹے سے ویٹ کر رہا تھا وہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ وہ جو شیخ صاحب کو دیکھا آپ نے نا, کرتب دکھا رہے بھی کام کی بات نہیں کرنے. دیکھیں بنیادی مسئلہ جو ہے اس کو کلیئر نہیں کریں گے. مسئلہ امامت منصوص آگے جتنے بھی مسائل ہیں اس کے بعد آتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے کو جو ہمارے درمیان بنیادی مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے. تو پہلے سب سے پہلے علماء کو بہت دعوت دی ہے نا کہ منصوص بن اللہ پر آ کے ہم سے گفتگو کریں, کوئی آتا نہیں تو میرا قصور ہے. بالکل بالکل. میں اس سے پہلے واضح کر دوں کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے, قطعیت سے ثابت ہے, اس پر ایمان رکھتا ہوں. اور بالخصوص عقیدہ ختم نبوت, جیسا کہ قرآن نے صراحت سے عربی میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, رسول اللہ آخری نبی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروفٹ ہیں. وہ سب سے پہلے جو مشہور اعتراض ہے ہم اس کو کلیئر کر دیتے ہیں. جو اعتراض کیا جاتا ہے نواسبین کی جانب سے, ان کا یہ کہنا ہے کہ مسئلہ امامت منصوص من اللہ جو ہے یہ ختم نبوت کے خلاف. اس پر آپ کے کیا کامنٹس ہیں؟ اس پر ذرا آپ اپنی رائے دیجیے. تو سب کو پتہ ہے کہ امامت نبوت کو نہیں کہتے, ٹھیک ہے نا. اور نہ یہ جماعت عمریہ کے علماء کا کوئی اعتراض. یہ جماعت عمریہ کے عوام فریب, مدلس مولویوں کے فریب ہے جو موجودہ دور میں یا آج سے کچھ دور پہلے انہوں نے اپنی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہ دیکھو شیعوں کے پاس ایسا عقیدہ ہے ختم نبوت کے منکر. حالانکہ شیعہ عقائد سب لوگ امت مسلمہ کے سامنے شروع سے رہا. اب دیکھیں اپنے کتب میں مثلا حافظ ابن حجر عسقلانی ہے, ابن تیمیہ الحرانی ہے. ابن تیمیہ الحرانی نے شیعوں کے خلاف کتاب لکھا ہے. آپ کے علماء نے بڑے بڑے کتاب لکھے ہیں. ملا علی قاری صاحب ہیں, بڑے بڑے متکلمین غیر متکلمین. ان میں سے کسی نے اس بات پر شیعوں کی تکفیر کیا ہے, شبہ تان کیا کہ ختم نبوت کے منکر, کسی نے تان نہیں. صرف آپ کے پنجاب پاکستان میں یہ اور آپ کے ہندوستان میں یہ بات بعض حلقوں میں چلتی ہے کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہے. ملاحظہ کریں عزیزو, یہ کتاب اختیار معرفت الرجال المعروف برجال الکشی کیونکہ ایک بہت معروف مشہور کتاب ہے حدیث میں چھپی ہے. یہ کتاب ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 252 میں ملاحظہ کریں. عن بعض اصحابنا عن ابی عبداللہ علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا من قال باننا انبیاء فعلیہ لعنت اللہ, جو شخص کہہ دے کہ ہم نبی ہیں, امام جو ہے نبی, اس پہ اللہ کی لعنت. ومن شک فی ذلک فعلیہ لعنت, اور جو شخص اس بات پہ شک کرے کہ شاید ہو سکتا ہے یہ نبی ہیں یا نہیں, اس پہ بھی اللہ کی لعنت. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ, جزء اول, چاپ دار الکتب الاسلامی. یہ شاید چلے گئے میں یہ ڈسکنیکٹ. چاپ دار الکتب الاسلامیہ کتاب چھپی ہے تہران. یہاں پہ ملاحظہ کریں یہ صفحہ نمبر 269 ہے, حدیث نمبر 3 ہے, کتاب الحجہ ہے. ایوب ابن حر روایت کرتے ہیں قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز ذکرہ ختم بنبیکم النبیین فلا نبی بعدہ ابدا. اللہ تعالیٰ جس کا ذکر عزیز ہے, جس کا نام اس نے تمہارے نبی کے ساتھ اے مسلمانوں نبوت کا, انبیاء کے سلسلے کا انہوں نے اختتام کیا اللہ نے. فلا نبی بعدہ ابدا, اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے ابدا, قیامت تک کبھی کوئی دوسرا نبی ہے نہیں. وختم بکتابکم الکتب فلا کتاب بعدہ ابدا, اور اے مسلمانوں تمہارے کتاب تمہارے قرآن کے ساتھ اللہ نے آسمانی کتابوں کا سلسلہ ختم کیا. قرآن کے بعد اب کوئی اللہ کی جانب سے کوئی نیا کتاب نہیں آئے گا. وانزل فیہ تبیان کل شیء, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر طرح خوش کو بیان فرمایا. کتاب سلیم ابن قیس ہلالی رحمہ اللہ جزء ثانی. یہاں پہ حدیث الحادی عشر 11واں حدیث ہے کہ حضرت امام امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام خلافت عثمان میں, عثمان کے دور حکومت میں مسجد میں صحابہ سے گفتگو کر رہے ہیں. کافی طویل حدیث. اس حدیث میں کہ اللہ آپ کا بلا کرے تقریباً 20 آغاز سے 20 صفحوں کے بعد, یعنی طویل حدیث ہے. اس میں امام امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ سے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں اخبرونی عن منزلتی فیکم وما تعرفون به اصدوق عندکم انا عندکم ام کذاب. صحابہ اس میں وہاں پہ اپنے مسجد میں گفتگو کر رہے تھے کہ فلان نے اسلام میں کیا خدمت انجام دی ہے, فلان نے کیا خدمت انجام دی ہے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام ساکت خاموش بیٹھے. جب صحابہ نے دیکھا کہ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام خاموش ہیں تو انہوں نے رخ کیا کہ آپ بھی کچھ بولیں. کہہ رہے ہیں کہ فلانے نے یہ انجام دیا, کوئی کہہ رہا کہ میں نے بڑے خدمات انجام دیے, کوئی کہتا ہے میرے چچا نے بڑے, میرے بابا نے, میرے قبیلے والوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی, آپ بھی کچھ بولیں. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ نے بہت اصرار کی کہ آپ بھی کچھ بولیں تو انہوں نے گفتگو فرمائی. یہ گفتگو بڑا طویل ہے, 20 صفحوں کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کے یہ جملے دیکھیں. وہ اپنے فضائل گنتے جاتے ہیں, قرآن کی آیات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث, واقعات. پھر کہتے ہیں کہ اے صحابہ مجھے بتاؤ میرا تمہارے درمیان کیا اسٹیٹس ہے, کیا منزل ہے, کیا میں مجھے کس طرح جانتے ہو, میں سچا آدمی ہوں یا میں جھوٹا. صحابہ نے کہا بل صدیق صدوق, آپ بہت ہی سچے آدمی ہیں.
نہایت ہی سچے آدمی. صدیق بولتے ہیں صفت مشبہہ مبالغہ فی بہت ہی سچے. صدوق بھی یعنی بہت ہی سچے, نہایت ہی سچے. لا واللہ ما علمناک کذبت فی جاہلیت ولا اسلام. نہیں, اللہ کی قسم, نہ ہم نے اسلام سے پہلے نہ اسلام کے بعد, نہ جاہلیت میں نہ اسلام میں آپ سے ہم نے کوئی جھوٹ نہیں سنا. قال علیہ السلام, امام علیہ السلام نے فرمایا فواللہ الذی اکرمنا اہل البیت بالنبوہ. جب صحابہ نے اعتراف کیا کہ آپ نہایت ہی سچے ہیں, بہت ہی سچے ہیں, اور آپ سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا, نہ اسلام میں نہ جاہلیت. تو فرمایا کہ اس اللہ کا قسم, اس اللہ کا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جس نے ہم اہل بیت علیہ السلام میں نبوت رکھا ہے, نبوت ہمارے گھر میں ہے. فجعل محمدا منا صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے انتخاب. میرا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی تھا. واکرمنا من بعده بان جعلنا ائمة المؤمنین, اور اس اللہ کا قسم کہ اللہ نے یہ اکرام کیا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو اہل ایمان کا امام قرار دیا. لا يبلغ عنه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا يبلغ عنه صلی اللہ علیہ وسلم غیرنا. احکام الدین, فرامین الدین, تعلیمات الدین, ہم اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ سکھانے والا کوئی نہیں, پہنچانے والا کوئی نہیں. صحابہ کو نہ دین آتا ہے نہ دین کے احکام صحیح طرح سے پہنچا. عمر خود تھا, اس کو تیمم نہیں آتا تھا, مسلم میں. ولا تصلح امامة والخلافة ولا تصلح الامامة والخلافة الا فينا, اور امامت اور خلافت کا مستحق ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے, اور امامت اور خلافت زیب نہیں دیتا کسی کو ہمارے علاوہ. ولم يجعل الله معنا اهل البيت لاحد من الناس فيها نصيبا ولا حق, اور اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت علیہ السلام میں ہمارے میں علاوہ کسی دوسرے کو مسئلہ خلافت و امامت میں نہ کوئی منزلت دی ہے, نہ کوئی شراکت دی ہے, نہ کوئی حق دیا ہے. یہ صرف اہل بیت علیہ السلام. اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, جہاں تک رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے, فخاتم النبیین لیس بعدہ رسول ولا نبی, خاتم الانبیاء. میرے بھائی, میرے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کون ہے؟ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. میرے بھائی, انت منی بمنزلت ہارون بن موسیٰ. ہارون میرے بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں, ان کے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی ہے. ختم الانبیاء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی یوم القیامہ. انبیاء کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قیامت تک, پھر کوئی نبی نہیں ہے. ایسے حدیث ہے تمہارے پاس پوری کتابوں, تمہارے کوئی کسی کتاب میں کس طرح کی روایت ہے؟ ہماری طرح کے کچھ بھی نہیں ہے. وختم بالقرآن الکتب الی یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن کے صدقے تمام آسمانی کتابوں کا سلسلہ منقطع. وجعلنا من بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلفاء فی ارضہ. سن لو, ہم اہل بیت علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے بیوقوفو. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت ابرار علیہ السلام, ائمہ اطہار علیہ السلام اپنا جانشین بنایا, اپنا خلیفہ بنایا. ہم اللہ کے خلیفہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زمین پر نبی نہیں ہے, اللہ کے حجت ہے, اللہ کی جانب سے عادی ہیں, اللہ کی جانب سے لوگوں کو ہدایت دینے, تعلیم دینے والے. وشہداء علی خلقہ, اللہ کی جانب سے ہم خلق پر شاہد ہیں, خلائق کے گائیڈ ہیں, اللہ کی جانب سے ان کو راستہ دکھانے والے ہیں. فرض طاعتنا فی کتابہ, ہماری طاعت اللہ نے اپنی کتاب میں واجب کی. وقارننا بنفسہ ونبیہ فی الطاعہ فی غیر آیت من القرآن, اور قرآن کی بہت ساری آیات میں ہماری طاعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کی طرح, اپنی طاعت کی طرح واجب قرار دیا. بل انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. طاعت اہل بیت علیہ السلام قریب بطاعت النبی وبطاعت اللہ تبارک وتعالی. واللہ جعل محمدا نبیا, اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا. وجعلنا خلفاء من بعده فی خلقہ وشہداء علی خلقہ, اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں اپنا خلیفہ بنایا, رسول کا خلیفہ بنایا, اور خلق پر اپنی جانب سے گائیڈ, ہادی, شاہد بنایا. ٹھیک ہے نا, نبی نبوت نہیں ہے, رسالت نہیں ہے ائمہ علیہ السلام کی, لیکن خلافت ہے, امامت ہے, اللہ کی جانب سے وہ ہادی ہیں. وفرض طاعتنا فی کتابہ المنزل, ہماری طاعت اللہ نے اپنی کتاب میں واجب قرار دیا. ثم امر اللہ جل وعز نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان یبلغ ذلک امتہ, اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ہماری امت, ہماری امامت اور خلافت کے دلائل و براہین کو لوگوں تک پہنچا دو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا. فبلغهم كما امره الله عز وجل, تو انہوں نے اس بات کو پہنچایا جیسے اللہ نے حکم دیا. اچھا, مزید آپ کو دکھا دیں, یہ کتاب التوحید لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ, شاب دار المعرفہ, یہ ہمارے بہت ہی اہم کتاب ہے توحید الہی میں اور مسائل عقائد میں اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے. یہ صفحہ نمبر 81. ان کے پاس کوئی کتاب ہے توحید کی؟ کتنے احادیث ہیں ان کے پاس اللہ کے صفات کے, اللہ کے متعلق. ٹھیک ہے نا, جماعت عمریہ کے پاس کوئی نا, احادیث بہت کم ہے. احادیث سب اسرائیلیات ہیں, اللہ کا پیر ہے, اللہ کی دھوتی ہے, اللہ ہنستا ہے, روتا ہے, داڑھی ہے, ہاتھ دونوں اس طرف. عبد العظیم
ابن عبداللہ الحسنی کہتا ہے کہ میں وارد ہوا اپنے مولا علی ابن محمد الامام الہادی علیہ السلام کے بارگاہ میں، حضرت امام ہادی نقی علیہ السلام کے بارگاہ میں. جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا یا ابو القاسم انت ولینا حقا، خوش آمدید، آپ بڑے ہمارے سچے شیعہ ہیں. میں نے عرض کیا اپنا رسول اللہ انی اريد ان اعرض عليك دینی، میں نے کہا اے میرے اللہ کے حجت، اے میرے امام، میں اپنا عقائد آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میرے عقائد میں اگر خلل ہے، اشتباہ ہے، غلطی ہے تو آپ تصحیح کریں. میرا جو عقیدہ ہے دین ہے اس کی آپ تصحیح کریں، اگر صحیح ہے تو کہہ دیں کہ صحیح، تاکہ اگر میری وفات ہو تو عقیدہ تو صحیح. تو مولا نے فرمایا کہ بتاؤ. وہ اپنا عقائد بتانا شروع کر دیا. فقلت انی اقول، میں نے کہا ان اللہ تبارک وتعالى واحد ليس كمثله شيء خارج عن الحدين، حد الابطال وحد التشبيه، وانه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر، بل هو مجسم الاجسام ومصور الصور وخالق الاعراض والجواهر ورب كل شيء ومالكه وجاعله ومحدثه. یا اللہ کہ اللہ تعالی لیس کمثلہ شیء، وہ جسم نہیں ہے، صورت نہیں ہے، عرض نہیں، جوہر نہیں، بہر. اس کے بعد وان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ ورسولہ، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. خاتم النبیین، خاتم الانبیاء، فلا نبی بعدہ الی یوم القیامہ، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، خاتم الانبیاء. واقول ان الامام والخلیفۃ وولی الامر من بعده امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی بن الحسین، ثم محمد بن علی، ثم جعفر بن محمد، ثم موسیٰ بن جعفر، ثم علی بن موسیٰ، ثم محمد بن علی، ثم انت یا مولاي. پھر میں وہ اماموں کو گننا شروع کر کہ میرا عقیدہ ہے کہ پہلے برحق امام اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سید المسلمین امیر المؤمنین علی علیہ السلام، پھر امام حسن، پھر امام حسین، جب تک وہ پہنچتے حضرت امام ہادی علیہ السلام تک. پھر امام جب میں نے کہتے ہیں کہ جب میں نے امام ہادی علیہ السلام کی شہادت دی تو انہوں نے کہا من بعد ابن الحسن، من بعد الحسن ابن، فرمایا کہ میں امام علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد شہادت دو، میرے بعد میرا بیٹا امام حسن علیہ السلام امام ہوں. وکیف للناس بالخلف من بعد، اور ان کے بعد جو امام ہوگا لوگوں کا کیا حالت ہوگا ان امام کے ساتھ جو آخری امام. تو میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ قال لأنه لا يرى شخص ولا يحل ذكره باسمه حتى يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فرمایا کہ کیونکہ وہ غیبت میں ہوں، ان کی طویل غیبت ہوگی، طویل غیبت کے بعد ظہور فرمائیں گے جو 12واں امام. تو میں نے عرض کیا کہ میں ان سب کا اقرار کرتا ہوں. پھر یہ اقرار کرتے ہیں ان ولیہم ولی اللہ وعدوہم عدو اللہ وطاعتہم طاعت اللہ ومعصیتہم معصیۃ. جو ان سے محبت کرے اللہ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے دشمنی کرے اللہ سے محبت دشمنی کرتا ہے، اور جو ان کی طاعت کرے اس نے اللہ کی طاعت کی، اور جو اس نے ان 12 اماموں کی معصیت کی اللہ کی معصیت کی. یہ شخص اس طرح شہادت دیتا ہے. واقول، اور میں کہتا ہوں ان المعراج حق، معراج حق ہے. والمسألۃ فی القبر حق، قبر میں سوال جواب ہوگا، حساب لیا جائے گا، یہ حق ہے. وان الجنت حق، جنت حق ہے. وان النار حق، جہنم حق ہے. والصراط حق، جہنم کے درمیان سے صراط گزر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ حق ہے. والمیزان حق، اعمال کا ترازو. وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت آنے والا ہے، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت آ جائے. وان اللہ یبعث من فی القبور، اللہ تعالی قبروں میں جو مردے ہیں ہم سب کو قبروں سے نکال کے زندہ فرمائے گا. واقول ان الفرائض الواجبہ بعد الولایۃ الصلاۃ، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ دین میں امامت کے بعد جو سب سے اہم فریضہ ہے وہ نماز. والزکاۃ، اس کے بعد زکوٰۃ ہے. والصوم، روزہ ہے. حج ہے. جہاد ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر. میں نے یہ عقیدہ جب پیش کیا فقال علی بن محمد علیہ السلام، تو حضرت مولا علی الہادی النقی علیہ السلام، مولا حضرت امام دہم 10ویں امام سلام اللہ علیہ نے فرمایا یا ابو القاسم هذا والله دین اللہ الذي ارتضاه لعباده، فرمایا کہ اے ابو القاسم، اللہ کی قسم یہ وہی دین ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہے بندوں کے لیے. یہ وہی دین جو آپ نے شہادت دی، یہ وہی دین ہے جو جبرائیل لے کے آیا، یہ وہی عقائد ہے. اسی عقائد میں آپ نے دیکھا کہ اس نے کیا کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد اور رسول خاتم الانبیاء ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں قیامت تک. یہ عقیدہ ہے. تمہارے پاس ایسے کتنے حدیث ہیں؟ کچھ بھی نہیں تمہارے پاس، ٹھیک ہے. ختم نبوت پہ تمہارے پاس کوئی حدیث ہے؟ کچھ بھی نہیں. جماعت عمریہ کے، اور یہ کہتے ہیں شیعہ ختم نبوت کے منکر. فثبت علیہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ دین جو اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ اس دین سے راضی ہے، وہی عقیدہ ہے. قائم رہو. ثبتک اللہ بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا و آخرت میں صحیح عقیدے پر قائم رکھے. سمجھ میں آئی نا بات؟ آپ مزید آپ کو دلائل دکھاتے جائیں ختم نبوت. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء ثانی، کتاب الکفر والایمان، کتاب اصول کافی میں. یہاں پر کتاب الدعاء میں صفحہ نمبر 585 میں، صفحہ نمبر 23 میں محمد ابن مسلم کہتے ہیں میں حضرت امام علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے کہا مولا مجھے ایک دعا سکھائیں. امام علیہ السلام نے کہا دعائے الہا پڑھا کرو. میں نے کہا دعائے الہا کیا؟ فرمایا اس طرح دعا کرو، اللہم رب السماوات السبع وما بینہن ورب العرش العظیم ورب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل ورب القرآن العظیم ورب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، انی اسألک بالذی تقوم به السماء وبه تقوم الارض وبه تفرق بین الجمع وبه تجمع بین المتفرق وبه ترزق الأحياء وبه أحصيت عدد الرمال ووزن الجبال وكيل البحور ثم تصلي على محمد وآل محمد، پھر کہتے ہیں وصلی على محمد وآل محمد ثم تسأله حاجتك وألح في الطلب. اس کے بعد اپنی حاجت اللہ سے طلب کرو اور تکرار کرو اپنی حاجت. یا اللہ زیادہ سے زیادہ بولتا رہو،
جو تمہارے حاجت ہے اللہ سے مانگو. یہ تو ہمارے عقائد ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کا خطبہ میں آپ کو دکھاؤں میرے محترم ناظرین. یہ کتاب الروضہ من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ جزء 8 صفحہ نمبر 67 میں خطبۃ لامیر المؤمنین علیہ جلد نمبر 8 روضہ کافی. امیر المؤمنین علیہ السلام نے عثمان کے قتل کے بعد یہ خطبہ دیا. الحمدللہ الذی علا فاستعلا ودنا فتعالا وارتفع فوق كل من واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وحجة الله على العالمين مصدقا للرسل الاولين وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما فصلى الله وملائكته عليه وعلى اله. اور یہ خطبہ بڑا اہم ہے. اس خطبے میں بڑی چیزوں کو امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیان کیا. کسی وقت آپ کو اس خطبے کا شرح سنائیں جب مزید آپ کو. یہ کتاب امالی شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ. امالی شیخ طائفہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ. جاب مؤسس البعث فی قم المقدس. یہاں پہ ملاحظہ کریں یہ صفحہ نمبر 520 ہے. حدیث نمبر 54 ہے. نبی صلی اللہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں عمر و سلمہ ابنا ام سلمہ ربیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر ابن ام سلمہ کا بیٹا اور سلمہ بھی ام سلمہ کا بیٹا. یہ دونوں یتیم تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی ہے. ام سلمہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے یہ دو بیٹے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یتیم نوازی کی تھی, ان کو پرورش. یہ دونوں کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں ہم نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ. علی یعصوب المؤمنین والمال یعصوب الظالمین. مسلمانوں کے دلوں مؤمنین کی دلوں کا بادشاہ علی علیہ السلام ہے. مال دنیا ظالمین کفار گناہکاروں کے دلوں کا بادشاہ. علی اخی علی علیہ السلام میرا بھائی ہیں. ومولا المؤمنین من بعدی اور مؤمنین کے وہ سید السالار ہیں میرے بعد علی علیہ السلام. وهو منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اللہ 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 کہتے ہیں نا کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر میں بتایا, حجۃ الوداع میں کیوں نہیں بتایا؟ اب اس خطبہ تو سنو حجۃ الوداع کی. علی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہی رتبہ ہے مجھ سے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا. الا ان اللہ ختم النبوۃ بی فلا نبی بعدی. اے مسلمانوں جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت میرے ساتھ ختم کر دی, اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وهو الخلیفۃ فی الاہل والمؤمنین بعد. علی علیہ السلام میرا جانشین ہے, میرا خلیفہ ہے, میرا قائم مقام ہے, میرا نائب ہے میرے بعد سب مسلمانوں پر, میرے سب اہل بیت پر اور مسلمانوں پر, ہم اہل پر بھی, میرے رشتہ داروں پر بھی اور مؤمنین پر بھی میرا نائب, میرا جانشین ہے, میرا خلیفہ. یہ کتاب ہے الاحتجاج للطبرسی. یہاں پہ ایک حدیث ہے, ایک طویل حدیث ہے. ایک زندیق آیا امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس اور اس نے کہا کہ آپ کے قرآن میں بڑے تناقضات ہیں, قرآن میں بڑے کانٹرڈکشن, غیر معقول باتیں. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ قرآن میں کون سی کانٹرڈکشن. حدیث بڑی طویل ہے, اس میں ایک حصہ میں آپ کو سنا دوں. کتاب الاحتجاج للطبرسی رحمہ اللہ, چاپ مؤسسۃ العالمین للمطبوعات فی بیروت لبنان, جزء اول, کتاب 2000 میں چھپی ہے, سنہ 2000. یہ صفحہ نمبر ہے 240. زندیق کے سوالوں کا جواب, جس نے یہ صفحہ نمبر 240 کے آخر میں اس حدیث کا آغاز. ایک زندیق آیا تھا, اس نے قرآن پہ اعتراض کیا تھا کہ اعتراضات, سخت اعتراضات تھے قرآن. مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارگاہ ہے. صفحہ نمبر 240 پہ شروع ہوتا ہے, صفحہ نمبر 245 میں اس آیت تک پہنچ جاتا ہے. بہت سارے آیات سوال کرتا ہے. اس نے کہا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قبلک من رسول. اس نے سورہ مبارکہ یہ زخرف کی آیت نمبر 45 کی تلاوت کہا. اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف آیت نمبر 45 میں فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پوچھ لے, آپ سے پہلے جو انبیاء تھے ان سے پوچھ لے. فَكَيْفَ يَسْأَلُ الْحَيَّ مِنَ الْأَمْوَاتِ قبل البعث والنشور. یہ کیسے پوچھے گا آپ کا نبی جب مر گیا ہے؟ ابراہیم نہیں ہے, نوح نہیں ہے, دنیا میں سب چلے گئے ہیں, یہ کیسے پوچھیں گے؟ زندہ مردوں سے کیسے پوچھے گا بھائی؟ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ پوچھو پرانے انبیاء, سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے سب مر گئے ہیں, اور حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ادریس اور الیاس جو زندہ. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا. اس کو جواب آتا ہے صفحہ نمبر 248 اس آیت کے متعلق. فرمایا 248 کے اختتام پر, وَأَمَّا قَوْلُهُ, اللہ تعالیٰ کی یہ جو آیت ہے, وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا فَهَذَا مِنْ بَرَاهِينِنَا براہین نبینا التي آتاها اللہ ایاہ. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہین ادلہ میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے. وأوجب به الحجة على سائر خلقه, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے تمام خلائق پر. لأنه لما ختم به الانبیاء, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم الرسول قرار دیا, نبوت کا سلسلہ ان کے ساتھ منقطع ہوا. وجعله الله رسولا الى جميع الامم, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا والوں کے لیے, تمام جتنے نیشنز ہیں سب کے لیے نبی بنایا. وسائر الملل, اور تمام اہل دین جتنے دنیا میں دین ہے ان کی دین منسوخ, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی بنے. خصہ اللہ بالارتقاء الى السماء, اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو اور ان کے جسم شریف کو آسمان اوپر لے گیا عند المعراج, وہاں پہ معراج میں. وجمع له يومئذ الانبیاء, اور وہاں پر معراج میں انبیاء کا صف, انبیاء سب جمع ہو گئے. فعلم منهم ما ارسلوا به وحملوه من عزائم الله وآیاته وبرائنه, انبیاء نے سب دیکھا
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قرآن عطا کیا، کیا معجزات عطا کیا، کیا فضل عطا کیا، کیا نور عطا کیا. انبیاء نے سب نے دیکھا. وَأَقَرُّوا أَجْمَعُونَ بِفَضْلِهِ، اور سب انبیاء نے اقرار کی کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار، سب کے آقا ہیں. وَفَضَّلَ الْأَوْصِيَاءَ وَالْحُجَجَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِ، اور سب انبیاء نے وہاں پہ دیکھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصیاء ہیں ابرار علیہم السلام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے عظیم یہی ہیں. انبیاء نے صرف یہ نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم ہیں، یہ بھی دیکھا کہ ائمہ اثنا عشر علیہم السلام ہمارے نبی کی طرح کتنے عظیم ہیں. فضل شیعتی وسیعہ من المؤمنین والمؤمنات، اور انبیاء نے یہ بھی دیکھا کہ جس طرح خود نبی دوسرے انبیاء پہ افضل ہیں، ان کے اوصیاء افضل ہیں، اسی طرح یہ بھی دیکھا ان کے شیعہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شیعہ اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی شیعہ سب امتوں پر یہ افضل ہے. وہ شیعہ کون ہیں؟ الذین سلموا لاہل الفضل فضلهم ولم يستكبروا عن امرهم. شیعہ وہ ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کا اقرار کریں اور ان کے اوامر کے سامنے غرور نہ دکھائیں، تکبر نہ دکھائیں. تو اس وقت اللہ کا حکم ہے کہ ان سے پوچھو فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلِنَا قَبْلَ. اس طرح مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے جواب دیا. اچھا، تو یہ بہت سارے دلائل ہیں ہمارے پاس، اور مزید میں آپ کو دلائل دکھا دیتا ہوں ختم نبوت کے، تاکہ یہ ایک جامع کلپ بن جائے. یہ کتاب ہے، کتاب فلاح السائل، سید ابن طاووس رحمہ اللہ کی کتاب ہے فلاح السائل، جو دعاؤں کی کتاب ہے، اہل بیت علیہ السلام سے مرویہ دعائیں. یہاں پہ صفحہ نمبر 221 میں روایت حضرت قرآن ناطق امام جعفر الصادق علیہ السلام کی کہ فرمایا کہ یہ مستحب ہے کہ انسان ہر دن غروب شمس کے وقت، سورج کے غروب ہونے کے وقت یہ دعا پڑھا کرے. اگر انسان ہر روز پڑھے اور جب یہ پڑھتا ہے اسی سال کو شب جمعہ، یا جب یہ دعا پڑھتا ہے یا اسی مہینے یا اسی سال کو انسان کا انتقال ہو جائے تو انسان جنت چلا جاتا ہے. یہ بات، وہ دعا یہ ہے: یا من ختم بمحمد النبوۃ بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ اختم لی فی یومی ھذا بخیر وشہری بخیر وسنتی بخیر وعمری بخیر. او اے اللہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا دیا، میرا عمر کا خاتمہ کر دے ایمان کے ساتھ، اور میرے اسی دن کا خاتمہ خیر کے ساتھ کرے، میری اسی ہفتے کا خاتمہ خیر کے ساتھ کرے، اور میرے اسی سال کا خاتمہ بھی خیر کے ساتھ کرے، اور میرے عمر کا خاتمہ بھی خیر کے ساتھ کرے. اگر یہ دعا کرتا ہے ہر دن غروب کے وقت اور وہ مرتا ہے اسی ہفتے کو یا اسی مہینے کو یا اسی سال کو، تو وہ جنت چلا جائے. یہ کتاب ہے الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء رابع، چاپ دارالکتب الاسلامیہ. ملاحظہ کریں یہ صفحہ نمبر 72 ہے. یہ دعا ہے جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ انسان کو ماہ رمضان کے دن ہر دن پڑھنا چاہیے. دعا کافی طویل ہے. اللہم انی اسألک باسمک الذی دان له کل شیء وبرحمتک التي وسعت كل شيء وبعزتك التي قهرت بها كل شيء وبعظمتك التي تواضع لها كل شيء وبقوتك التي خضع لها كل شيء. چلتا جاتا ہے. اللہم رب السماوات السبع، اے 7 آسمانوں کا رب، والارضین السبع، اور 7 زمینوں کا رب، وما فیہن، اور جو مخلوقات آسمانوں اور زمین ان سب کا پالنے والا تو، وما بینہن، زمین و آسمان کے درمیان جو مخلوقات پالنے والا ان سب کا تو ہے. ورب العرش العظیم، تو رب عرش عظیم ہے. ورب السبع المثانی والقرآن العظیم، 7 مثانی سورہ فاتحہ قرآن عظیم کا تو رب ہے پالنے والا. ورب اسرائیل و اسرافیل و میکائیل و جبرائیل، اے اللہ تو ہے پالنے والا، تو ہے اللہ، تو ہے خدا، تو ہے رب. کس کا؟ اسرافیل، جبرائیل، میکائیل. ورب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآہل بیتہ سید المرسلین و خاتم النبی، اور تو ہے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا. کون محمد؟ وہ محمد جو سید المرسلین ہے اور خاتم النبیین. اسألک بک وبما سمیت یا عظیم انت الذی تمن بالعظیم وتدفع کل محظور. سبحان اللہ. کیا دعائیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کہ اللہ کی عبادت کے. اس طرح دعائیں کہاں ہیں تمہارے پاس جماعت ہماری؟ اللہ کی قسم یہ وہ دعائیں کہ انسان کے دل کو پگھلا دیتا ہے، ذوب کر لیتا ہے اللہ کی عظمت کے سامنے. اچھا، اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت سارے حدیث اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. تو یہ کہنا وہی کہ شیعہ جو ہے ختم نبوت کیوں نہیں مانتے. اپنے مولوی کو لے کے محمد عمر صاحب، عمر بن الخطاب آ گئے بھائی. عمر بن الخطاب اپنے عالم کو لے کے آئے نا تاکہ ختم نبوت پہ ہمارے سے مناظرہ کریں. نہیں، ختم نبوت کی آپ نے بات کی. اب غلط سنو نا. ابھی آج ہمارا پروگرام بنا تھا، ہمارا اسکیجول تھا مناظرے کا مولوی عبداللطیف صفدر صاحب کے ساتھ کہ ان عنوان مناظرہ جس پہ انہوں نے اقرار کیا تھا وہ یہی ہوگا کہ جماعت عمریہ کے مذہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ثابت نہیں. ختم نبوت نہیں بات ہے، نبوت دور کی بات ہے، آپ کے دین میں، آپ کے عقیدے میں ان کا اسلام بھی ثابت نہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ بھاگ گیا اس مناظرے سے. آیا نہیں بھاگ گیا. ہاں، 25 منٹ پہلے میری بات تو پوری سن لیں. اب سن لینا اپنے احادیث. یہ اتنی احادیث آپ کے مذہب میں ختم نبوت پر جو ہمارے پاس ہے. نہیں، پہلے سوال کریں. آپ نے کہا آپ کا عقیدہ ختم نبوت پر ہے. آپ کی کتابوں میں کتنی حدیث ہے ختم نبوت پر؟ آپ نے بات کی
ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جب دلائل دی میرے سوال کا پہلے جواب دو نا آپ. میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے. کے پاس میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا, آپ میرے سوال کا جواب دیں. آپ کی کتابوں میں ختم نبوت کی کتنی حدیث ہے؟ حدیث کتنے ہیں؟ ایک دو ہی ہے نا, لا نبی بعد ختم. ٹھیک ہے, ایک دو حدیث ہے, زیادہ تو نہیں ہے نا. اپنے پاس حدیث کوئی نہیں, ختم نبوت پہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارا مذہب مزین ہے ختم نبوت کے عقیدے سے. الٹا یہ ہمیں ڈانٹتے ہیں کہ آپ ختم نبوت کے منکر ہو گئے جی. اور بتاؤ نا بھائی, بتاؤ نا تمہارے پاس کتنے حدیث ہے ختم نبوت پر, پھر آگے سوال کر لینا. میں آپ کو ایک حدیث دیتا ہوں, وہی حدیث کافی ہے. ہمیں ہمارے مذہب میں تو 10 حدیث ہے, میں نے کچھ دکھا دیا آپ کو. آپ کے مذہب میں ایک حدیث ہے بس. صاحب میری پوری بات, جب تمہارے مذہب میں ایک ہی حدیث ہے تو تم ہمیں کیسے کہتے ہو کہ شیعوں کے پاس تو 10 حدیث ہے؟ ایک ہی حدیث کی بات میں نہیں کر رہا, حدیث کافی ہیں, میں سے ایک حدیث کتنے ہیں, وہ کتنے ہیں ختم نبوت پہ دکھا کے نہیں سکتے. بہت سارے حدیث کتنے ہیں بتاؤ نا, کتنے حدیث ہے آپ لوگوں کے پاس ختم نبوت پر؟ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وہ کتنے حدیث ہے؟ ایک ہی حدیث ہے نا, سنے تو صحیح, ایک ہی حدیث ہے نا. اب آپ نبی جین کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ وہ مطلب لغت سے آپ یہاں بیان کر دیں, خاتم کا مطلب بھی, اور تو بتا دیا نا امام علیہ السلام نے جب بتا دیا کہ ختم بہ النبوۃ فلا نبی بعد, بتا دیا نا. اس کے بعد ہاں عمر صاحب پھنس گئے, یہ جو ہے یہ فریز ہو ان کی بات کیا, اور عمر پر وہی آ سکتی ہے. عمر فریز ہو گیا بھائی, عمر فریز ہے. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھو مسلم پہ دیکھو, بخاری میں کہ عمران ابن حسین صحابی تھا, ملائکہ اس کے پاس آتے تھے, اس پہ سلام کر. اس نے اس پہ بہت بات ہوئی ہے. وہی آنے سے کوئی نبی نہیں بنتا, وہی آنے سے کوئی نبی نہیں بنتا, یعنی اللہ کی جانب سے الہام ہوتا ہے, وہی کے اقسام میں سے الہام ہے, یا کوئی فرشتہ سے بات کرتا ہے. دیکھیں آپ کی اپنی کتاب ہے, عمران ابن حسین ایک صحابی تھا, ملائکہ اس سے بات کرتے تھے, گفتگو کرتے, خود بخاری میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا. میں اس موضوع پہ میں نے کیونکہ بہت بات کی ختم نبوت پر, آج اس سے زیادہ گفتگو نہیں کرتا. لیکن یہ آپ کی غلط فہمی ہے, نادانی ہے, جہالت ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہی آنے سے کوئی نبی بنتا ہے. نہیں, وہی آنے سے کوئی نبی بھی نہیں بنتا. حضرت مریم علیہ السلام سے جبرائیل نے گفتگو کیا قرآن میں, جو جبرائیل آیا بھی ہے, اس کو بشارت بھی دی کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا, اس کو نبی بنائے گا. ٹھیک ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ سے گفتگو کیا, یہ وہی اللہ کی جانب سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ, نہ موسیٰ نبی ہے نہ مریم نبی ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو صحابی ہے عمران ابن حسین, اس پہ وہی آتا ہے, اس پہ ملائکہ اس سے گفتگو کرتے ہیں, اس سے وہ نبی نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا. آپ نے عالم کو لے کے آؤ, بس کافی ہے نا, آپ کو بہت ٹائم دے دیا. اپنے عالم کو لے کے آؤ, اس سے گفتگو ہوگی. مولوی صاحب کو لے کے آؤ, پہلے نبی کا اسلام ثابت کریں,